سورہ روم کی آیت نمبر 28 ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ذاتی اور عطائی میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ مثلا ہم کسی چیز کے مالک ہیں، ہمارا کوئی نوکر ہے، ہمارا کوئی غلام ہے، ہم اسے کوئی چیز تحفے میں دیتے ہیں تو دنیا یہی کہتی ہے کہ اصل تو مالک یہ ہے، اس نے اپنے نوکر کو یہ تحفہ دیا ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ تو دنیاوی طور پر اصل مالک میں اور مالک کی عطا میں بڑا فرق ہے۔ تو وہ غلام، وہ نوکر، وہ ملازم سیٹھ کے برابر نہیں ہوتا۔ ہر موقع پر وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے مالک نے دیا ہے۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے ہے۔ اب بتائیں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا حقیقی مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے۔ اب وہ جو کچھ عطا فرمائے ہر وقت ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے مالک کا فضل ہے، برابری نہیں ہو سکتی۔ تو جسے عطا کیا جائے، رب العالمین جسے علم عطا کرے، مال عطا کرے، مرتبہ مقام عطا کرے، تو وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو فرشتے ہوں، نبی ہوں یا ولی ہوں، انہیں اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، مرتبہ دیا، اور اللہ رب العالمین کی عطا ان پر بہت زیادہ ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، قرآن نے بیان کیا ہے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، مگر کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا علم ذاتی ہے، نبیوں، ولیوں اور فرشتوں کا علم اللہ کی عطا سے ہے۔ تو عطائی اور ذاتی میں برابری نہیں۔ تو جب برابری نہیں تو اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، من انفسکم، خود تمہارے اپنے لوگوں کی، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے جو غلام اور کنیزیں ہیں کیا وہ تمہارے مال میں برابر کے شریک ہیں؟ فیما رزقناکم، وہ روزی جو ہم نے تمہیں دی اس میں تمہارے غلام کیا برابری رکھتے ہیں؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم انہیں دو اور وہ اور تم دونوں برابر ہو جاؤ۔ تَخَافُونَهُمْ، کہ تم اپنے غلام اور کنیزوں سے خوف کرو، کَخِیفَتِکُمْ أَنفُسَکُمْ، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے خوف رکھتے ہو۔ مراد یہ ہے کہ غلام ہر حال میں غلام ہے، وہ آقا نہیں بن سکتا۔ تو بندہ ہر حال میں بندہ ہے، وہ خدا نہیں بن سکتا۔ تو پھر یہ بے جان بت کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ظالموں نے اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کی بغیر علم کے۔ یہ مشرکین اپنے نفس کی پجاری ہیں، جیسا کہ آپ سن چکے، کبھی ایک بت کی پوجا کرتے ہیں، پھر دل بھر جاتا ہے دوسرے بت کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، بس اسے کون ہدایت دے جسے اللہ گمراہ کر دے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، گناہوں کے سبب جس کے دل سخت ہو جائیں،
اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اپنے چہرے کو قائم کرو اس دین کے لیے جو حنیفہ ہے، حنیف ہے، ہر باطل سے جدا ہے. اس دین اسلام پر قائم و دائم رہو. اللہ تعالیٰ اس دین پر ہمیں سلامتی عطا فرمائے. فطرت اللہ، فطرت کے معنی پہلی پیدائش. اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو اسلام پر پیدا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ خود کفر کو اختیار کرتا ہے. عالم ارواح میں ہر روح نے اسلام پر عہد کیا، تو بچہ فطرتاً وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر وہ غلط ماحول کا اثر لے کر خود عقل اور شعور کا غلط استعمال کر کے کفر کی طرف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل دی ہے کہ اگر وہ اپنی عقل کو استعمال کرے تو کفر، شرک سے، گناہوں سے اور گمراہی سے وہ بچ سکتا ہے. مگر انسان اپنے ماحول کا اثر اپنے اوپر اس قدر لے لیتا ہے کہ وہ ان باتوں کی طرف غور ہی نہیں کرتا اور اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتا. آج بھی دنیا کے اندر ایسے ہندو، ایسے کافر، یہودی، عیسائی ہیں کہ جنہیں کسی نے تبلیغ نہیں کی. وہ خود سوچتے رہے، آخرکار وہ اپنے دین سے بیزار ہو گئے، باطل مذہب سے بیزار ہوئے. انہوں نے اسلام کو آ کر دیکھا اور کہا یہی سچا دین ہے، اور فوراً اسلام قبول کر لیا. تو یہ کیا ہے؟ عقلی تقاضے ہیں، ضمیر کی ملامت ہے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ کبھی کبھی ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو عجیب و غریب دل کی کیفیات ہوتی ہیں، ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے. فرمائے یہ روح نے جو عہد کیا تھا عالم ارواح میں، جب ہم اس عہد کے خلاف چلتے ہیں تو ابتدا میں روح بے چین ہو جاتی ہے، لیکن پھر انسان جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر روح کی آواز اور ضمیر کی آواز اسے محسوس نہیں ہوتی. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین وہ دین ہے، فطر الناس علیہا، اسی دین پر لوگ پیدا کیے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو تبدیل مت کرو، اسی دین پر رہو. دین فطرت، دین اسلام. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور سچا دین ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور اس پر غور نہیں کرتے. منیبین الیہ، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہو، اسی کی بارگاہ میں جھکے رہو. واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے، کافروں میں سے مت ہونا. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، وہ کافر، وہ مشرک ان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وَكَانُوا شِيَعًا، اور یہ گروہ در گروہ ہو گئے، ہر ایک نے اپنا من گھڑت دین بنا لیا، من گھڑت مذہب بنا لیا. جو فطرت انسانی والا دین ہے، دین اسلام، اس سے ہٹ کر جتنے دین ہیں، مذہب ہیں، سب باطل ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی پر خوش ہے. یہودی مذہب پر خوش ہے، عیسائی مذہب پر خوش ہے، ہندو مذہب پر خوش ہے. حالانکہ وہ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ وہ تباہی والا دین اختیار کیے ہوئے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین تو اسلام ہی ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ،
اور جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے دعوا ربہم، تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، منیبین الیہ، اس کی طرف عاجزی کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے وہ اپنے رب کی یاد کرتا ہے. ثم اذا، پھر جب اذاقہم منہ رحمتا، ہم اسے اپنی طرف سے رحمت پہنچاتے ہیں، مشکل دور ہو جاتی ہے، خوشحالی کے ایام آتے ہیں. اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے. وہ کہ یہ مشرکوں کا رد ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مشکلات میں تو ہم بڑی رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، لیکن خوشی کے موقع پر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اس لیے کہ وہ اپنی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں. آتَيْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں عطا کیا اس پر وہ ناشکری کرتے ہیں. فَتَمَتَّعُوا، بس تم دنیا میں تھوڑا برت لو، تھوڑا دنیا کا مزہ اٹھا لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم اللہ کے عذاب کو جان لو گے. ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل کو نازل کیا؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ شرک کیوں کرتے ہیں، کفر کیوں کرتے ہیں، گناہ کیوں کرتے ہیں؟ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، کہ وہ دلیل انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے. کوئی دلیل نہیں، کوئی علم نہیں، صرف اور صرف اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم انسان کو رحمت پہنچاتے ہیں، نعمتوں کی بارشیں کرتے ہیں، خوشحالی کے ایام دیتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو لوگ اس پر غرور و تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے، کہ انسان پر مصیبتیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، تو گناہوں کی وجہ سے جب مصیبتیں آتی ہیں اذا ہم یقنطون، تو اس وقت وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں. اور نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ. آج بھی ایسے مسلمان کہلانے والے ہیں کہ مصیبت میں ان کی زبان سے کفریات جاری ہو جاتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے. پھر انہیں اگر کوئی سمجھائے کہ یہ آپ نے کلمہ کفر بکا ہے تو وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ چلیں وہ تو کفر بک رہا ہے، سامنے دیکھنے والا بھی اسے خوش کرنے کے لیے سر کو ہلاتا ہے یا مسکرا دیتا ہے، آپ اس کا رد کریں تو کہیں یہ بات غلط ہے. اگر فی الحال رد نہیں کر سکتے اور یہ خطرہ ہے ابھی سمجھانے جائیں گے تو اور کفریات بکے گا، تو خاموش ہو جائیں، اس کی حمایت میں سر نہ ہلائیں، اور پھر بعد میں جب موقع مناسب سمجھے تو اسے سمجھائیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہ دیکھا بے شک اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر دیتا ہے. تو روزی زیادہ ملنا یا کم ملنا یہ کوئی اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی یہ ناراضگی کی کوئی دلیل ہے. تو یہ تو حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں. انسان کو جب روزی کی فراوانی ہو تو اللہ کا شکر کرے، اور جب تنگ دستی ہو تو وہ صبر کرے، ناشکری کے کلمات زبان سے نہ نکالے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے. فآت ذی القربى حقہ، پس رشتہ داروں کو ان کا حق پورا پورا دو.
ہر رشتہ دار کا حق ادا کرنا ہم پر ضروری ہے. والدین، بیوی بچے، بھائی بہن، چچا ماموں، خالہ، یہ تو قریبی رشتہ دار ہیں. تو قریبی رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں اور دور کے رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں. لیکن یہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ سیدھے ہوں، اور اگر وہ ٹیڑھا چلیں تو ہم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے. اور ہم کہتے ہیں بھئی ہم سیدھوں کے ساتھ سیدھے ہیں اور ٹیڑھے کے ساتھ ہم ٹیڑھے ہیں. سیدھے کے ساتھ سیدھا ہونا یہ تو کوئی کمال ہی نہیں. کمال تو یہ کہ بندہ ٹیڑھوں کے ساتھ بھی سیدھا ہو. بھئی کوئی احسان کرے اور ہم احسان کر دیں، یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے. جانور بھی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرتے ہیں. کتے کو اگر ایک دفعہ روٹی کھلا دی جائے تو ساری زندگی وفاداری کرتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ ہم بروں کے ساتھ بھی اچھا ہوں. جو ہم سے رشتہ توڑتے ہیں ہم ان کے ساتھ رشتے نہ توڑیں. ہماری طرف سے کوئی غلطی نہ ہو، ہم ان کا برا نہ چاہیں، ہم تانا نہ دیں، طنز نہ کریں، ہم اپنی طرف سے اچھا سلوک کریں. حدیث پاک میں فرمایا، ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار، میں ان سے بنانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہمیشہ بگاڑتے ہیں، میں ان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہمیشہ توڑتے ہیں. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ انتہائی واضح ہے، فرمایا یہ جہنم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جہنم میں نہ جا. یعنی یہ تو رشتے توڑ کر جہنم میں جا رہے ہیں، تو جنت کی راہ پکڑ. ایک موقع پر آپ نے فرمایا، سل، تو رشتہ جوڑ جو تجھ سے رشتہ توڑے، تو معاف کر جو تجھ پر ظلم کرے، اور تو احسان کر جو تجھے محروم کرے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. ٹھیک ہے، ہماری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. پھر بھی اگر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے وہ رشتہ توڑتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. فآت ذی القربى حقہ، بس رشتہ داروں کو ان کے حقوق پورے پورے دو. والمسکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو ان کے حقوق دو. ان کے حق کو ادا کرو، ان کی مدد کرو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جس کی خواہش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ بس ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اب چونکہ رشتہ داری کا ذکر ہے تو رشتہ داری میں ایک وبا یہ عام ہے کہ لوگ کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس خیال سے کہ ہمیں احسان کا بدلہ احسان دیا جائے گا. یہاں تک کہ شادیوں میں یا تقریبات میں لوگ کوئی تحفہ دیتے ہیں، لفافہ دیتے ہیں، تو اس امید پر دیتے ہیں کہ ہمیں اتنا ہی واپس ملے گا یا پھر اس سے بڑھ کر ملے گا. بلکہ بعض لوگوں کی تو عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جتنا دیتے ہیں لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کے یہاں ہم نے 4 شادیوں میں 1,000 روپے دیے، اس طرح ہو گئے 4,000. اب ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے، بیٹی تو ہے نہیں. اب جب ہمارے بیٹے کی شادی ہوگی تو کم از کم 4,000 روپے تو آنے چاہیے. اس سے زیادہ آئیں تو ٹھیک ہے، اس سے کم نہیں آنے چاہیے. اور اگر کوئی سامنے والا بھول جائے، یہ جان بوجھ کر ایسا کرے اور وہ 2,000 روپے کا لفافہ دے دے تو پھر باتیں بناتے ہیں کہ بڑا بے مروت ہے، ہم نے 4 شادیوں میں 1,000 کر کے 4,000 دیے اور ہم کو اس نے 2,000 کا لفافہ جو ہے وہ تھما دیا، حالانکہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، اس کو معلوم ہے دوسری تو کوئی شادی نہیں ہونی. تو ایسا تحفہ دینا یہ ثواب نہیں ہے. رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ بدلے کی تمنا نہ کی جائے. ان کی خدمت میں جو کچھ پیش کیا جائے اس میں یہ تمنا ہمارے دل میں نہ ہو کہ یہ واپس کریں گے، تبھی ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا. ارشاد فرمایا،
وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو تم تحفہ اس لیے دیتے ہو کہ یہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے، مراد یہ ہے کہ جو تحفہ تم نے دیا یہ بڑھ کر تمہارے پاس واپس آئے. فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا، اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا. وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکات دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، جس کا مقصد تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، پس یہی لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں بڑھائی جائیں گی، بڑھنے والے ہیں. مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، یہ رشتہ داروں کو کوئی مال دیا جائے، مقصد یہ ہو اللہ راضی ہو. یہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اگر آپ کسی فقیر کو، کسی غریب کو کوئی مال دیتی اور اس کی مدد کرتی تو اس سے یہ نہ کہتی کہ میرے لیے دعا کرنا. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس لیے آپ نہ کہتی کہ آپ کو یہ ڈر لگتا کہ کہیں میں اس سے کہوں کہ میرے لیے دعا کرو اور وہ دعا کر دے تو یہ بدلہ اسی کا ابھی یہاں نہ ہو جائے، یعنی میری نیکی کا بدلہ مجھے نہ مل جائے. تو آپ اسے مال دیتی اور اس سے یہ نہ کہتی میرے لیے دعا کرنا، وہ دعا کرے تو اس کی مرضی ہے. آپ یہ فرماتی ہیں ہم اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو آج تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ احسان کریں اور کوئی ہمارے احسان کے باوجود ہمیں کوئی الٹا سیدھا جواب دے دے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں شرم نہیں آتی، تم میرے سامنے اس طرح بولتے ہو، میں نے تمہارے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ ہم نے نیکی کو ضائع کیا. اخلاص ہونا چاہیے، ہمیں بدلے کی کوئی امید نہ ہو، بس اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ثم رزقکم، پھر اللہ نے تمہیں روزی دی. ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا. رشتہ داروں کا اور غریبوں کا ذکر پہلے تھا، اب موت کا ذکر ہے کہ جب تصور آخرت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اٹھنے کا تصور ہے تو پھر انسان اخلاص کے ساتھ ہر نیکی کو بجا لاتا ہے. هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا اے مشرکین مکہ، اے بت کے پجاریوں، تمہارے بتوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے؟ سبحانہ، اللہ ہی کو پاکی ہے. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور شرک کرنے والوں کے شرک سے وہ بلند و بالا ہے، ہر شریک سے وہ پاک ہے.